اب ایک بات آپ نوٹ کیجئے، جب یہ حضرت مسیح کا نزول ہوگا اور جب عرب میں حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، ان کی مدد کے لیے احادیث میں آیا ہے کہ فوجیں جائیں گی ایک مشرقی ملک سے، اور ایک حدیث میں آیا ہے خراسان سے۔ یخرج ناس من المشرق یعطون للمہدی یعنی سلطانی، حضرت مہدی کی حکومت قائم کرنے کے لیے تو مشرقی کسی ملک سے لوگ آئیں گے، فوجیں آئیں گی، ان کی مدد کریں گی۔ اور بات واضح ہو رہی ہے، عرب جو ہیں چونکہ ان پر دولت کا اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بارش کر دی، ان میں پھر عیاشیوں کی بیماریاں آئیں، وہ کھوکھلے ہو چکے ہیں، خاص طور پہ سعودی عرب۔ لہذا وہاں حکومت حضرت مہدی کی جو قائم کریں گے وہ کسی مشرقی ملک سے آنے والے لوگ قائم کریں گے۔ نمبر 2، جب حضرت مسیح کا نزول ہوگا اور دجال کے ساتھ ان کا آخری مقابلہ ہوگا یہودیوں کے ساتھ، تو ان کے لیے جو فوجیں آئیں گی سیاہ علم لے کر، وہ خراسان کے علاقے سے آئیں گی۔ یہ خراسان حضور کے زمانے میں ایک بہت بڑے ملک کا نام تھا، جس کا کہ مرکز جو ہے وہ آج کا افغانستان ہے۔ کچھ پاکستان کا علاقہ بھی اس میں شامل ہے، ہمارا جو مالکن ڈویژن ہے اس میں شامل ہے، کچھ ایران کا حصہ اس میں شامل ہے، اس کا نام خراسان ہی ہے، وہ ایک صوبہ ہے اس وقت ایران کا، اور کچھ کے سینٹرل ایشیا کی ریاستیں اس میں شامل ہیں۔ یہ تھا خراسان بزرگ، دی گریٹر خراسان آف دی پاسٹ۔ اس میں سے یخرج من خراسان رایات سود لا یردھا شیء حتی تنصب بإیلیا، پہلی حدیث ابن ماجہ کی ہے، دوسری تو ترمذی کی ہے۔ خراسان سے سیاہ جھنڈے لے کر فوجیں نکلیں گی جن کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا جب تک کہ وہ ایلیا میں یروشلم میں جا کر جھنڈے نصب نہ کر دیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ نتیجہ یہ نکلا کہ عرب کے مشرقی جانب کسی ملک میں اور بالخصوص خراسان میں اللہ کا دین پہلے قائم ہو چکا ہوگا، تو وہاں سے پھر اسلامی فوجیں جائیں گی، مہدی کی حکومت جمائیں گی عرب کے اندر، اور پھر جب وہ مرحلہ آئے گا کتاب الملاحم میں جو فیصلہ کن جنگ پھر ہونی ہے، یہودی اور عیسائی ایک طرف اور مسلمان ایک طرف، اور اس میں پھر اللہ کی طرف سے غیبی امداد کے لیے نازل ہوں گے حضرت مسیح، تو ان کے لیے بھی جو مددگار فوج جائے گی وہ خراسان کے علاقے سے جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے اس علاقے میں افغانستان، اور اللہ کرے کہ وہ مشرقی علاقے والا ملک کا نام پاکستان ہو، جو علامہ اقبال نے کہا تھا، اور ابھی مجھے حزب التحریر کی طرف سے ایک کارڈ موصول ہوا تھا، اس میں تو یہ حوالہ ہے کہ یہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے ہند کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ اقبال نے اسی کو کہا تھا اپنے ترانے میں، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ یہ ٹھنڈی ہوا جو ہے یہ آئی ہے حضور کو مشرق کی طرف سے، مشرق میں یہ ہندوستان بھی ہے، پاکستان جس کا کہ اب خلاصہ بن گیا، سمجھیے اسلامی ہند کا خلاصہ جو ہے وہ اب پاکستان میں آ گیا، اور اس کے ساتھ جو افغانستان ہے وہاں اللہ کے فضل سے اسلامی حکومت قائم ہو گئی ہے، جو آج سے 25 برس پہلے ہم تصور نہیں کر سکتے تھے کیا افغانستان تھا، کس طرح کے وہاں حالات تھے، اور اب وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا اللہ کے فضل کی طرف سے۔ یہ ہے عالم انسانیت کا مستقبل۔ اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، ابتدائی باتیں قرآن مجید کے فکر کی ہیں، لیکن باقی تفصیلات کا رنگ اس میں ہے یہ احادیث نبویہ کے حوالے سے ہے، اور مجھے رحم آتا ہے واقعی، ہمدردی محسوس کرتا ہوں میں ان لوگوں پر، ان لوگوں کے ساتھ کے جو احادیث کی بے وقعی کرتے ہیں، ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، ان پر اعتماد نہیں کرتے۔ احادیث صحیح مسلم کی روایت ہو، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کل روئے عرضی کو میرے لیے لپیٹ دیا تو میں نے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے، اور سن رکھو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین کو لپیٹ کر یا سکیڑ کر دکھا دیے۔ تو ہے کسی صاحب ایمان کے لیے شک و شبہ کی گنجائش؟ وہ تو ہونا ہی ہونا، لازمن ہونا۔ البتہ اس سے پہلے کے واقعات میں نے تدریجاً آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ اب آئیے چوتھا رخ ہے میری فکر کا، پاکستان۔ دیکھیے اس میں میری پوری کتاب موجود ہے، استحکام پاکستان، پھر استحکام پاکستان اور مسئلہ سندھ، اسلام اور پاکستان۔ میں بہت ہی اختصار سے صرف قرآنی اعتبار سے جو میرا فکر ہے وہ بیان کروں گا۔ پہلی بات یہ کہ میرے نزدیک پاکستان کا قیام ایک معجزہ تھا، یہ کوئی کسی حساب کتاب میں آنے والی بات نہیں۔ کانگریس جیسی عظیم جماعت، گاندھی جیسا عظیم لیڈر، پھر یہ کہ انہیں مسلمانوں میں سے جمعیت علماء ہند، مولانا مدنی، مولانا ابوالکلام آزاد، ان کی تائید، پنجاب میں مجلس احرار اسلام جیسے یوں سمجھیے کہ انتہائی آتش بیاں مقررین، ان کی تائید،
سرحد میں خدائی خدمتگار جیسی عوامی جماعت کی تائید، اور گاندھی کا یہ کہنا کہ میری لاش پر ہی پاکستان بنے گا، پھر بھی بن گیا۔ کیسے بن گیا؟ حالانکہ ایک ساتھ قائد اعظم نے جو منظور کر لیا تھا کیبنٹ مشن پلان، اس میں گویا کہ 10 سال تک کے لیے وہ ایک آزاد ملک کے مطالبے سے دستبردار ہو چکے تھے 46 میں۔ اللہ نے کہا نہیں، پورا ملک لو اور آزاد لو، ابھی لو۔ کیوں؟ قرآن مجید میں سورہ انفال کی آیت نمبر 26 ہے، میں نے بارہا بیان کی ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یاد کرو جب تم زمین میں قلیل تھے، اقلیت میں تھے، اور تمہیں دبایا ہوا تھا اکثریت نے، مستضعفون تھے تم، اور تمہیں اندیشہ تھا کہ دشمن تمہیں اچک لے جائے گا، اگر ہندوستان آزاد ہو گیا ایک وحدت کی حیثیت سے ایکسپلائٹ کرے گا تمہیں بری طرح۔ اللہ نے تمہیں پناہ دی، اللہ نے تمہاری مدد کی اپنی نصرت خصوصی کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق سے نوازا، بہترین رزق دیا۔ یہ اللہ کا یہ خاص فرمان کیوں ہوا؟ اس کو آپ دیکھیے سورہ اعراف کی آیت نمبر 129 میں حضرت موسیٰ کا قول آیا بنی اسرائیل سے خطاب کر کے، عَصَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ ان قریب تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں غلبہ عطا کرے گا، طاقت عطا کرے گا، سلطنت عطا کرے گا، پھر دیکھے گا تم کیا کرتے ہو۔ ان دو آیات کے حوالے سے نوٹ کر لیجئے، 27ویں شب رمضان مبارک پاکستان کا ورود ہوا ہے، نزول ہوا ہے، میں کہوں گا فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس لیلۃ القدر میں، اس لیلہ مبارکہ میں جس میں تمام بڑے بڑے معاملات طے ہوتے ہیں، ایشو ہو جاتے ہیں، اس میں یہ ملک نازل ہوا رمضان مبارک کی 27ویں شب اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کے تحت۔ لیکن ہوا کیا؟ ہم نے وعدہ کیا تھا اللہ ہمیں ہندو اور انگریز کی غلامی سے نجات دے، تیرے دین کا بول بالا کریں گے، تیرے نبی کا دین قائم کریں گے، پوری دنیا کے لیے ایک مثال قائم کر کے دکھا دیں گے۔ وہی جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ پوری امت مسلمہ کی طرف سے ایک فرض کفایہ ادا کریں گے، پوری دنیا کے سامنے دکھائیں گے، دیکھو یہ ہے اللہ کا دین، یہ اخوت و حریت و مساوات کے وہ اصول جو محمد نے سکھائے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے وہ قانون جو اللہ کے رسول نے ہمیں دیا تھا، یہ ہے معاشرہ، آ کر دیکھ لو، یہ ہے سماجی جو برکات ہیں، آؤ اور دیکھو، یہ ہے امن اور سکون اور اطمینان۔ آج جا کر آپ افغانستان میں اس کا مشاہدہ کر دیجیے، جو امن و سکون وہاں ہے، حالانکہ بھوک ہے، بہت سے مسائل ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں، سینکشنز لگی ہوئی ہیں، طرح طرح کی دقتیں ہیں، لیکن امن و امان، سکون، جا کر دیکھ لیں۔ اسی طرح سے ایک دنیا میں سائزیبل ملک، اور وہ جدید جو ضرورتیں ہیں اور جدید جو تصورات ہیں، وہی جو دیے تھے محمد رسول اللہ نے، یاد نور مصطفیٰ اورا بہاشت، ان تمام کو ہائیسٹ لیول پر اس کے اندر شامل کر کے اور وہ نظام دین حق دکھا دیا جائے۔ اس لیے ہم نے پاکستان مانگا تھا اللہ سے، یہی قول ہے علامہ اقبال کا، یہی قول تھا قائد اعظم، لیکن ہم نے وعدہ خلافی کی اور وعدہ خلافی کی سزا ہمیں ملی۔ ایک سزا تو ملی، ملک دو لخت ہو گیا، اتنی بڑی شکست کا کلنک کا ٹیکا ہمارے ماتھے پر لگا، 93,000 ہمارے جو ہے قیدی ہندو کی قید میں گئے، بھیڑوں بکریوں کی طرح ٹرکوں میں لاد کے ان کو لے گئے کنسنٹریشن کیمپس کے اندر۔ تاریخ انسانی کی عظیم ترین ہزیمتوں میں سے ایک ہزیمت سن 67 میں وہ ہوئی تھی اربوں کی اسرائیل کے ہاتھوں، اور سن 71 میں ہو گئی پاکستان کی ہندوؤں کے ہاتھوں، بھارت کے ہاتھوں۔ لیکن اس سے بھی بڑا عذاب جو ملا ہے وعدہ خلافی کا، وہ سورہ توبہ کی آیات 75 تا 77۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، منافقین مدینہ کی ایک خاص قسم کا ذکر کیا، ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا، ہمیں غنی کر دے گا، دولت دے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، خوب صدقہ خیرات کریں گے اور نیک بن جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں دے دیا، فَلَمَّا آتَاهُم مِنْ فَضْلِهِ، اپنا فضل سے نواز دیا، بخلوا میں ہی اب بخل سے کام لیا، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، پیٹ موڑ لی، وعدہ خلافی کی، فَعَاقَبَهُمْ فِي نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفاق کا روگ پیدا کر دیا۔ وہ نفاق کا روگ ہے آج ہمارے سامنے، رات بھی میں عرض کر رہا تھا جو صبح کا سیمینار تھا، ہمارا دستور منافقت کا پلندہ نمبر 1، ہماری وہ قوم باہمی نفاق کا شکار ہو کر قومیتوں میں تقسیم اور تحلیل ہو گئی، ہمارا کردار جس کو کہ حدیث میں کہا گیا آیت المنافق ثلاث،
یا ایک حدیث میں آیا کہ 4 چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر کسی میں ہے تو وہ کٹر منافق ہے، جب بولے جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف کرے، امین بنایا جائے خیانت کرے، اور کہیں اختلاف ہو جائے تو فوراً گالم گلوچ پر اور لڑنے مرنے پر اتر آئے۔ یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ منافقت کی علامت ہے، کٹر منافق ہے۔ آج وہ ساری چیزیں ہمارے یہاں موجود ہیں، بلکہ عام طور پہ قاعدہ یہ ہے جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا منافق، اتنا ہی بڑا جھوٹا، اتنا ہی بڑا والا وعدہ خلاف، اتنا ہی بڑا غبن کرنے والا۔ اب تو یہاں کروڑوں کے غبنوں کی بات ہوتی ہے، تو پہلے کبھی سنتے تھے ہزاروں روپے کا غبن ہو گیا تو جھجری آتی تھی کہ کتنی بڑی بات ہو گئی ہے، اب تو یہ کہ کروڑوں سے کم کی تو خبر ہی نہیں ہوتی۔ یہ ہے وہ عذاب الہی۔ اب پاکستان کی قسمت ہینگ کر رہی ہے، وہ کس طرح کی ہینگنگ ہے اسے سمجھ لیجئے، اس کا بھی نقشہ قرآن سے، کیونکہ میں یہ ساری باتیں قرآن کے حوالے سے کر رہا ہوں۔ یہ سورہ اعراف کی آیات ہے، اور عجیب بات ہے کہ یہ میں نے ابھی سورہ توبہ کی آیات آپ کو سنائی ہے، یہ آیات 75 تا 77 ہے، اور سورہ اعراف کی آیات 175 تا 177۔ مثال دی گئی ہے، ایک شخص ہوتا تھا بلعام بن باورا، بہت نیک، بڑا عابد، بہت زاہد، بہت بڑا عالم، صاحب کرامت، بزرگ، لیکن اس کے بعد وہ، یہ تورات کی روایات میں سے ہے کہ وہ کسی عورت کے چکر میں پھنس کر، اور وہ سارا تقوی، سارا علم، سارا تدین، ہر شے گئی۔ اس کی مثال قرآن مجید میں بیان کی گئی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اے نبی ذرا انہیں اپنے ساتھیوں کو، اپنے امتیوں کو خبر سنا دیجیے اس شخص کی جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی، صاحب کرامت، جیسے رسولوں کے لیے آیات معجزے ہوتے ہیں، تو اولیاء اللہ کے لیے آیات کرامتیں ہوتی ہیں، صاحب کرامت وہ، لیکن فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ ان آیتوں کو چھوڑ کر نکل بھاگا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اب شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، پھر وہ آخری حد کو پہنچ گیا گمراہی کے اور ضلالت کے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم چاہتے تو اسے اور بلندی عطا کرتے، ترفع عطا کرتے، اور اونچا مقام دیتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف دھستا چلا گیا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی سی ہے، ان تعمل علیہ یلہس اور ان تترکہ یلہس، اگر اس پر کچھ بوجھ لا دو گے تب بھی وہ ہانپے گا، کچھ نہیں لا دو گے تب بھی ہانپے گا۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہی مثال ہے اس قوم کی بھی جس نے کہ اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ یہ آیات پاکستان کے ضمن میں میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ 400 برس سے مجددین کا ارتکاز اس صنم خانہ ہند میں، یہاں پر ملک بندہ اسلام کے نام پر، معجزے کے طور پر، رمضان کی 27ویں شب کو، یہ اللہ کی آیات ہیں، یہ نشانیاں ہیں، ان کا تقاضا کچھ اور تھا، ہم اللہ کے دین کی طرف آگے بڑھتے، لو شئنا لرفعناہ بہا، اگر ہم چاہتے تو اسے اور بلندی عطا کرتے، واقعتاً ایک مثالی اسلامی حکومت دنیا کے سامنے آ جاتی، وہ پورا تقاضا، وہ فرض کفایہ پوری امت مسلمہ کی طرف سے ادا ہونے کا بندوبست ہو جاتا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ بدبخت و زمین ہی کی طرف دھستا چلا گیا، زمینی خواہشات، زمینی شہوات، زمینی آرزوئیں، گھٹیا قسم کی جو ہے مقاصد زندگی، ایمبیشنز، انہی کے اندر مگن ہو کر رہ گیا۔ یہ مثال ہے اس قوم کی۔ سا مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا وکانوا انفسهم یظلمون، بری مثال ہے اس قوم کی، یہ فرد کی بات سنا کر قوم کی بات بتائی جا رہی ہے، بری ہے مثال اس قوم کی کہ جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ اپنے اوپر خود ہی ظلم کرنے والے تھے۔ یہ ہے پاکستان کا معاملہ۔ اب یہ ہینگنگ ان دی بیلنس ہے اس کی، یا تو بلعام بن باورا کی مثال بن جائیں گے، رات بھی جو کہہ رہے تھے، جو حضرات موجود تھے رات کے سیمینار میں، تو فاروق الغاری صاحب جو کہہ رہے تھے کہ حالات جدھر جا رہے ہیں وہ تو خطرہ ہے کہ ہندوستان کی مکمل ڈومینیشن ہو جائے، اس کا امکان موجود، حالات ادھر جا رہے ہیں، لہذا کیا ہوگا اس وقت سمجھ لیجیے کہ وہ میں نے کہا ہے، جہاں تک تو عربوں کا معاملہ ہے ان پر تو وہ معاملہ گویا کہ تلا کھڑا ہوا ہے، کبھی وہ بھٹی بس پھٹنے والی ہے، آتش فشاں پھٹنے والے کی پھٹنے کی دیر ہے، کب پھٹے گی یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ان کے اوپر تو بہت سخت عذاب کی کیفیت آ رہی ہے۔ لیکن نمبر 2 جو ہے امت مسلمہ میں، باقی اس کے بعد بھی امت بڑی بڑی امت ہے، بنگلہ دیش میں ہے، ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمان ہیں، ادھر انڈونیشیا میں ہے، ملائیشیا میں ہے، پھر یہ کہ آپ افریقہ کے مختلف ممالک میں، غیر عرب ممالک جو ہیں ان کے اندر مسلمان موجود ہیں، یہ سینٹرل ایشیا میں کیا پتا ہے کہ پھر کوئی جاگ جائیں، اگر چاہیے کہ برین واشنگ ان کی ہوئی ہے، اور جو یوں سمجھیے کہ تقریباً 1 صدی کا جو کمیونسٹ رول وہاں رہا ہے اس نے ان کے ذہنوں کو کافی بدلا ہے، لیکن کیا پتا
کیا پتا ہے مالا کے چشمے ابلنے لگے، کیا پتا سندھ کے آنکھ سے کوئی جو دعوت اٹھ کھڑی ہو، اللہ عالم، اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کا اندیشہ موجود ہے کہ یہ معاملہ جو ہے پاکستان کا، یہ اسی ہینگنگ ان دی بیلنس کے درجے میں ہے۔ یا تو ہم توبہ کریں اللہ کی جناب میں اور یہاں اسلامی نظام قائم کریں تو روح و ریحان و جنت نعیم، تو ہم تو پوری امت مسلمہ کی طرف سے فرض کفایہ ادا کریں گے اور ہمارے اوپر اللہ کی تعالیٰ کی رحمتیں ہوں گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ زمین اپنے خزانے اگل دے گی اور آسمان جو ہے اپنی رحمتوں کی بارش برسائے گا۔ وہ خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام جب قائم ہوگا، اس کا نقطۂ آغاز پاکستان اور افغانستان بن جائے، اللہ تعالیٰ کو اس کا اس نے پورا صورتحال پیدا کر دی ہے۔ اب بھی اگر ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو مجرم ہم ہیں۔ بہرحال یہ جو چاروں زاویے تھے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک نقطے پر آ کر مرکوز ہو گئے۔ میری اور آپ کی ذاتی نجات اقامت دین کی جد و جہد سے وابستہ ہے۔ امت مسلمہ جو حالت عذاب میں ہے، اس کی قسمت کے بدلنے کا ایک ہی امکان ہے کہ کسی ایک سائزبل ملک میں اللہ کا دین مکمل قائم کر کے ایک اللہ کی طرف سے صحیح نمائندگی ہو جائے، جو اس امت کا فرض منصبی ہے۔ جو خبریں مستقبل کی دی گئی ہیں ان میں بھی اشارے موجود ہیں۔ عرب کے مشرقی کسی ملک میں اور خراسان میں یہاں کہیں پہلے وہ اسلامی نظام اور اسلامی حکومت قائم ہوگی تو یہاں سے لوگ جائیں گے جو عرب میں حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کریں گے اور مضبوط کریں گے، اور جو پھر جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنگ کریں گے مل کر ان کے ساتھ، اور وہ عیسائیوں اور یہودیوں اور خاص طور پر یہودیوں کے آخری قلع قمع کے لیے وہ جو بھی ساتھی بنیں گے حضرت عیسیٰ کے۔ اور یہ ہے پاکستان جو اللہ نے بنایا معجزے کے طور پر، اور اس کا نزول ہوا لیلۃ القدر میں، اور اس کے اندر یہ کہ کچھ معجزے اور بھی ہو چکے ہیں۔ قرارداد مقاصد پاس ہوئی ہے، یہاں کی سپریم کورٹ نے کمرشل انٹرسٹ کو ربا قرار دے کر حرام مطلق قرار دیا ہے۔ گویا کہ نظری اعتبار سے بہت سی باتیں ہمارے ہاں ہو گئی ہیں، ان پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ اب مرحلہ عمل کا ہے، کوئی ایسی زبردست ایک تحریک عوامی چلے کہ جو عمل پر مجبور کر دے، اس لیے کہ دستوری قانونی تقاضے تو اب ہمارے حق میں ہے۔ دستور میں قرارداد مقاصد موجود ہے، دستور میں دفعہ 227 شریف موجود ہے، دستور کے اندر جو ہے فیڈرل شریعت کورٹ جو ہے موجود ہے، اگرچہ اس کے اوپر پابندیاں لگا رکھی، وہ پابندیاں ہٹ جائیں اور دفعہ 227 جو ہے وہ پوری طور پر نافذ العمل ہو جائے تو ایک پروسیس شروع ہو جائے گا یہاں پہ اسلامی قوانین کی تنفیذ کا۔ اس نظام کو یہاں پہ برپا کرنے کے لیے پھر یہ کہ بہت اسموتھلی کام ہو سکتا ہے، لیکن یہ لوگ نہیں کریں گے تو ضرورت ہوگی کہ عوامی تحریک اٹھے اور لوگ قربانیاں دے کر۔ اب اس کے ضمن میں ایک بات جان لیجیے، اور یہ آخری بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ کام کیسے ہوگا، ہم کیسے کریں، کیسے سوچیں، کیا پلاننگ کریں۔ سب سے پہلی بات نوٹ کیجئے، قرآن مجید کی روح سے سورہ مائدہ میں فرمایا گیا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ حضرت موسیٰ کا ذکر، حضرت عیسیٰ کا ذکر، حضرت محمد کا ذکر صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ 7واں رکوع ہے سورہ مائدہ کا جس میں ذکر ہے تورات اور حضرت موسیٰ، انجیل اور حضرت عیسیٰ، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت اور ایک منہاج معین کیا ہے۔ شریعت موسوی، شریعت محمدی میں ہمیں معلوم ہے فرق ہے، منہاج میں بھی فرق ہے۔ حضرت موسیٰ کا منہاج کچھ اور تھا، حضرت عیسیٰ کا کچھ اور تھا، محمد الرسول اللہ کا اور تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ محمد الرسول اللہ کا ایک انقلابی منہاج تھا، انہوں نے ایک لائف سپین میں ایک عظیم انقلاب برپا کر کے دکھایا ہے بالفعل۔ یہ جو منہاج محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ احزاب میں فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے مسلمانوں تمہارے لیے بہترین مثال اللہ کے رسول کی شخصیت میں۔ ہمارے لیے اصل اسوہ منہاج موسوی نہیں ہے، ہمارے لیے اصل اسوہ منہاج عیسوی نہیں ہے، ہمارے لیے اصل اسوہ منہاج محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وجہ ہوگا 1 سال 1.5 سال ہوا، آپ نے یاد ہوگا ہم نے منہاج محمدی کانفرنسیں کی تھی، لاہور میں کی، پشاور میں کی، اسلام آباد میں کی، کراچی میں کی، مختلف مقامات پر کی، یہ منہاج محمدی واضح ہو جائے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، جب حضرت عمر کو نامزد کیا ہے اپنے جانشین کی حیثیت سے تو خطبہ دیا، ان ھذا الامر لا يصلح آخرہ الا بما صلح به اولہ، یہ جو ہمارا معاملہ خلافت کا ہے اس کے آخری دور کی اصلاح نہیں ہوگی مگر اسی دور سے جس دور سے پہلے دور کی ہوئی ہے، طریقہ کار ہوگا منہاج محمدی کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی کو پھر امام مالک، امام دارالہجرہ، امام مدینہ، انہوں نے بیان کیا لن يصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولہ، اس امت کے آخری حصے کی حالات درست نہیں ہو سکیں گے مگر اسی طریقہ کار پر عمل پیرا ہو کر جس پر عمل پیرا ہو کر پہلی مرتبہ ہوا۔
اس اعتبار سے ہمارے لیے اسوہ محمدی، منہاج محمدی، اور یہ ہے در حقیقت میرے مطالعے کا جو میں نے کہا تقریباً 20 برس سے، جس کے لیے میں ممنون احسان ہوں ضیاء الحق مرحوم کا۔ ان سے مجھے شدید اختلافات بھی ہیں، میں شدید تنقیدیں بھی کرتا ہوں، بہرحال اب اللہ کے حضور حاضر ہو گئے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ لیکن مجھ پر ایک ذاتی احسان کے درجے میں عرض کر رہا ہوں، انہوں نے جب یہ سیرت کانفرنسوں کا سلسلہ شروع کیا تھا، مرکزی اسلام آباد میں ہو رہی ہے، صوبائی پھر ہر صوبے کے اندر صدر مقام پر، پھر ضلعوں میں ہو رہی ہے، ڈپارٹمنٹس میں مختلف سیرت کانفرنسیں، تو اس زمانے میں وہ میرا جو الہدیٰ کا پروگرام چل رہا تھا ٹی وی پر، اس کی وجہ سے لوگوں میں میرا نام کچھ خاصا معروف اور مشہور ہو گیا تھا، تو مجھے بہت دعوت آتی تھی کہ آپ ہمارے یہاں آئیں، وہاں آئیں، یہاں تقریر کریں۔ اس زمانے میں مجھے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرائی میں اتر کر مطالعہ کرنے کا موقع ملا ہے۔ کوشش ہوتی تھی کہ انسان جو ہے بات کرے، ایک ہی تقریر جو ہے دہراتے رہنے سے طبیعت گھبراتی ہے، تو یہ کہ اس کے مطالعے میں تو کوئی نئی چیزیں آئیں گی تو آدمی کچھ اس کے اندر نیا رنگ پیدا کرے گا۔ اس سے منہج انقلاب نبوی علی صاحب صلاۃ والسلام والی چیز برآمد ہوئی۔ سن 84-85 میں پھر میری یہ تقاریریں ہوئی ہیں کہ جن سے پھر مرتب ہو کر کتاب آئی ہے۔ منہاج محمدی ہی وہ شے ہے، منہاج انقلاب محمدی ہی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے۔ منصوبہ بندی ہم کر سکتے ہیں تو صرف اس کی کر سکتے ہیں، ڈکلیئر کر سکتے ہیں تو صرف اسی کر سکتے ہیں۔ ویسے اللہ کی مرضی ہے، وہ آنے واحد میں کوئی انقلاب برپا کر دے، اس کا اختیار ہے۔ حضور نے طائف کی طرف رخ کیا تھا، اللہ کو کچھ اور منظور تھا، مدینے کو یثرب کو بنانا تھا دارالہجرہ اور مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا فیصلہ چلا، حضور کا سفر جو ہے وہ ناکام رہا طائف کا۔ لیکن یہ کہ پروگرام کیا بنے، منصوبہ بندی کیا ہو، طریقہ کار کیا ہو، پلاننگ کیا ہو، وہ ہوگی منہاج محمدی کے مطابق اور اسی مراحل سے گزرتے ہوئے۔ اور اس میں آخری بات یہ کہ یہ کام ایک نسل انسانی میں نہیں ہو سکتا، تاریخ انسانی میں پہلے بھی ہوا ہے تو ایک ہی مرتبہ ہوا ہے حضور کے دست مبارک سے، اب بھی ہونا ہے، جس کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ میں کبھی نہ مانتا کہ دوبارہ ہو سکتا ہے، جبکہ اب تو کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہوگا، خبر دی ہے حضور نے، ہمارا ایمان ہے۔ لیکن اب کیا ہوگا، یہ لانگ ڈرون پروسیس ہو جائے گا۔ آپ کا وہ معاملہ 23 برس میں مکمل، بلکہ 21 برس میں مکمل، ہمارا ہو سکتا ہے 100 برس لگ جائے، کوئی پرواہ نہیں، کئی جنریشن میں ہو جائے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، ایک درجے سے دوسرا درجہ، دوسرے درجے سے تیسرا درجہ، جو میرے خیال میں بر عظیم پاک و ہند کے حوالے سے اور علامہ اقبال کے جو انہوں نے انقلابی فکر کی تجدید کی تھی، میرا یہ کتاب کا اس موضوع پر موجود ہے، تو یہ 3-4 نسلوں سے یہ معاملہ چل رہا ہے، کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ اقبال نے اپنا حصہ ادا کیا، ایک وقت میں ابوالکلام نے اس میں حصہ ادا کیا، پھر مولانا مودودی نے اس میں حصہ ادا کیا، اب ہم کوشش کر رہے ہیں، کیا عجب کیا اگلی نسل کے اندر اللہ تعالیٰ اسے پایہ تکمیل تک پہنچا دے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کی نجات اخروی کا دار و مدار اس پر ہے کہ وہ اس کے لیے تن من دھن اپنا لگا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔